میں ہوں رفیع اللہ نیازی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر. ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سندھ کا بجٹ ہے جو مراد علی شاہ صاحب پیش کر چکے ہیں. ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کا کتنا والیوم ہے، اور انہوں نے کسانوں کے لیے، انہوں نے مزدوروں کے لیے، یوتھ کے لیے، اس کے علاوہ جو سروس ڈلیوری ہے یا جو گروئنگ جو سیکٹر ہیں جس میں ایگرو انڈسٹری ہے اور جو ٹیکسٹائل یونٹس ہیں، اس کے علاوہ سروس ڈلیوری میں انہوں نے کتنا بجٹ جو ہے ایلوکیٹ کیا ہے، اسپیشلی جو ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور ہم چاہیں گے کہ اس کو کمپیئر کریں ود پنجاب بجٹ کے پنجاب والوں نے کتنا انسینٹیو دیا اپنی عوام کو اور سندھ نے کتنا دیا. دونوں کو موازنے میں اپنے پینلسٹ سے پوچھوں گا. تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے جو مہمان ہیں ان سے تعارف کراتا چلوں. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر میاں عبدالوہی صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جناب وہاب شہزاد خان صاحب ہے جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، اور مجھے ٹیلی فون لائنز پہ جوائن کیا رضوانہ غضنفر صاحبہ، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور ٹیلی فون لائن پر ہی مجھے سردار نزاکت صاحب نے جوائن کیا جو سینئر رہنما ہے پی پی کے. تو ٹاپک سے جانے سے پہلے میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو سب سے پہلا میرا جو سوال ہے سردار نزاکت علی صاحب سے. سردار صاحب، یہ جو بجٹ مراد علی شاہ نے پیش کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دوست ہے یا عوام کش ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی اکانومی کی، اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں بڑا بیلنس بجٹ پیش کیا، لیکن اس کے اوپر بھی بہت ساری ریزرویشنز بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین راول بھٹو زرداری چاہ رہے تھے کہ جو ملازمین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملنا چاہیے. جو پاکستان کے حالات ہیں، جو انٹرنیشنل کرائسس ہے، جو لوکل اکانومی کے کرائسس ہیں، اس کے مطابق. لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان کے حالات کے مطابق ہم لوگ 7% ان کی جو تنخواہیں وغیرہ ان کو انکریز کرنے میں ہماری گورنمنٹ کامیاب ہوئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو باقی دوسرے سیکٹرز ہیں جس میں ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ سندھ آپ کو پتہ ہے کہ نمبر 1 ہے پورے پاکستان کے اندر کے ہیلتھ سیکٹر میں. ہم لوگ بہت انقلابی اقدامات ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے، اور ہم نے پوری طرح سے ہیلتھ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ رکھی ہے ہمارے سی ایم صاحب نے، تاکہ جو عام لوگ ہیں جو جن کا تعلق پاکستان کے کسی صوبے سے ہے، یا چاہے گلگت بلتستان سے یا آزاد کشمیر سے ہے، وہ سندھ میں آ کے فری علاج کرواتے ہیں. تو یہ سارے انقلابی اقدامات ہیں. پھر انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہم نے کافی، اور پھر ایجوکیشن کے حوالے سے میرے خیال میں ایک دو چیزوں کو چھوڑ کے میرے نقطہ نظر کے مطابق پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق بڑا اچھا بجٹ ہے. لیکن ہمیں جو مہنگائی کے تناظر میں ہمیں اگر دیکھا جائے تو جو 7% انکریز ہوئی ہے سیلریز وغیرہ، اس میں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی چیزوں میں انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ اپنے ملازمین کو بھرپور طریقے سے ریلیف دے گی، اور خاص کر کے جو ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے انقلابی اقدامات ہیں اس میں بڑی خوش آئندہ بات ہے. دیکھیں سردار صاحب، میں صرف اتنی گزارش کروں گا، جو گروئنگ سیکٹر ہے نا کسی بھی ملک کی جی ڈی پی یا شرح نمو جس کو کہتے ہیں اس کو انہانس کرنے کے لیے میجر 3 سیکٹر ہوتے ہیں، جس میں پہلا جو ہے وہ ایگریکلچر ہے جس کو ایگرو انڈسٹری کہتے ہیں، اس میں لائف سٹاک بھی ہے، کراپس بھی ہے. دوسرا جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہے، اور تیسرا جو ہے سروس ڈلیوری ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ متوازن ہے. یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے اس کو جب کمپیئر کریں گے پنجاب بجٹ سے. آپ نے اس کے لیے کسانوں کے لیے، ان کے لیے پیسٹی سائیڈ، جدید مشینری، انرجی جو کرائسس ہے جس کو فیس کر رہا ہے کسان، مزدوروں کے لیے اور وہاں کے جو انڈسٹری ایریا ہے انڈسٹری کے لیے آپ نے کوئی بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں اگر آپ پورا بجٹ بک پڑھیں گے، اگر یا تو آپ جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں بات کر رہے ہیں، تو ہم پوری طرح اپنے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ان کے جتنے مسائل ہیں، اور خاص کر کے آپ نے دیکھا کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس میں جتنے غریب لوگ ہیں، کسان ہیں، ان کو ہم نے سولر سسٹم کے ذریعے ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور ان کی جو انرجی کی جو ضروریات ہیں ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور باقی بھی جتنی ضروریات ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے اگر آپ بجٹ پڑھیں گے، اس ٹاپک کو بیسیکلی پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے
بڑا بیلنس بجٹ پیش کیا. جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں انفارچونیٹ کیا ہے, اکثر میں آپ کو بتاؤں کہ جو وفاقی حکومت نے اپنے اہداف مقرر کیے تھے, ہمیں ان کی نااہلی, جو وفاقی حکومت کی جو ٹیکس کلیکشن کی نااہلی ہے, اس میں بھی, اس کی وجہ سے بھی جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ان کو جو میرے خیال میں 1200 ارب انہوں نے کلیکشن کرنی تھی, وہ اپنے اہداف پورے نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے صوبوں کو بھی سیکریفائسز کرنی پڑیں گی, صوبوں کو اپنا شیئر دینا پڑے گا فیڈرل گورنمنٹ کو, تاکہ ہمارے جتنے خاص کر کے جو ہمارے ڈیفنس کے معاملات ہیں, باقی معاملات کو خوش اسلوبی سے چلایا جا سکے. تو میرے خیال میں اگر آپ پورا بجٹ پڑھیں گے تو بہت سوچ سمجھ کے, کیونکہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور فائنینس منسٹر بھی ہیں, اور وہ ان کی اکانومی کے حوالے سے بڑی گرپ ہے ان کی, اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے سارے سیکٹر کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جہاں پہ کمی کوتاہی ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو بھی پورا کریں گے. میرے نقطہ نظر کے مطابق اگر آپ سارا بجٹ پڑھیں گے تو بہت صحیح بجٹ ہے ہمارا. جی ٹھیک ہے. اچھا, میں اس سے پہلے کہ رضوانہ غضنفر صاحبہ کی طرف جاؤں, میں اپنا وہاب شہزاد خان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بجٹ تو آپ نے بھی پیش کیا ہے, بجٹ تو مراد علی شاہ نے بھی پیش کیا ہے. میں صرف ایک پوائنٹ گزار ڈسکس کروں گا, اس کو کمپیئر کروں گا. دیکھیں, انہوں نے اس لحاظ سے انہوں نے ایک اچھا بجٹ پیش کیا ہے کہ انہوں نے جو پینشن ہے, پینشنر کی جو پینشن بڑھائی ہے وہ 7%, آپ نے بڑھائی 3.5. ایک تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ڈفرینس آ گیا. دوسرا یہ کہ کیا مہنگائی کے تناسب کے لحاظ سے آپ نے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, پنجاب نے جو ابھی رواں مالی سال کے لیے جو بجٹ پیش کیا ہے یہ ٹیکس فری بجٹ ہے. اس میں جو ملازمین کی, جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں 7% تک بڑھائی ہیں, اور جو پینشنر ہیں ان کو 3.5% تک بڑھایا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے کسی بھی حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو اپنے عوام ہے اس کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرے اور وہ عوام میں مقبول رہے. سب سے پہلے ہم لوگوں نے میکروز کو ٹھیک کیا ہے, پھر ہم مائکروز کی طرف آئے ہیں. آہستہ آہستہ اب جیسے جیسے ہمارے چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی, پچھلی جتنی بھی گورنمنٹس یہاں پہ حکومت کر کے گئی ہے اس نے ہمارے لیے ایک لینڈ مائنز بچھائی ہوئی تھیں, اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس کو نہیں پچھلی سے کیا مراد ہے, 4 سال تو آپ کی حکومت چل رہی ہے. نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لاسٹ گورنمنٹ گئی تھی پی ٹی آئی کی, جب گورنمنٹ وہ تو 21 کے بعد آپ ہی بجٹ پیش کر رہے ہیں, لیکن اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد ہم لوگ بہت شدید مشکلات کا, حکومتوں کو سر کیا کر رہے ہیں, 6.2% آف GDP تھی یار. چلو یہ میں اس سے پوچھوں گا اپنا رضوانہ صاحبہ, چلو آپ کنٹینیو کریں سر. جی, تو پنجاب نے اپنا ٹیکس فری بجٹ جو ہے وہ 5,903 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا ہے, اور اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ پینشنرز کی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی بھی بڑھنی چاہیے تھی, لیکن جتنا ہمارے پاس جو اس وقت اویلیبل مسائل, کیونکہ 592 ارب روپے ہم لوگوں نے وفاق کو بھی دیے ہیں, کیونکہ وفاق میں وہ تو سندھ نے بھی دیے ہیں نا سر. جی, دیکھیں پاپولیشن جتنی اس حساب سے اس ریٹ سب دے رہے ہیں. دیکھیں, جو اس وقت جو سب سے زیادہ دباؤ ہے وہ اس وقت پنجاب کے اوپر ہے, کیونکہ پنجاب کا کٹ سب سے زیادہ بڑا ہے, اور اس کے بعد 3.5% کی جو پینشنز ہیں یہ بڑھانا, یہ 7% تک بھی بڑھائی جا سکتی تھی, لیکن اس وقت جو صوبہ ہے وہ بھی ظاہر ہے ہماری مشکلات کا شکار ہے, اور ہم CM مریم نواز کی پوری کوشش ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے, اور انہوں نے بہت سارے شعبوں کے اندر جو ہے, جس طرح ہیلتھ ہے, جس طرح ایجوکیشن سیکٹر ہے, جس طرح اور اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے جو جتنے بھی ہمارے ایکسپنسز ہیں ڈیلی کے, ان کو بھی ہم لوگوں نے کافی کٹ ڈاؤن کیا ہے, اور اس کے تھرو ہم لوگوں نے بہت ساری لاسٹ ایئر کے مقابلے میں ہم لوگوں نے تقریباً 5.1% کے قریب ہم لوگوں نے سیونگز کی ہیں, جس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اخراجات کم کیے ہیں. جی, اخراجات کتنے پرسنٹ؟ چلو یہ 5% تک ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں اس سال 5% تک تقریباً اخراجات کی ہم لوگوں نے کمی کی ہے. اچھا جی ٹھیک. اچھا جی میاں صاحب, آپ سے پہلے میں جو آخری آپ جو ہے نا اس کو سم اپ کریں گے. رضوانہ غضنفر صاحبہ, آپ سن رہی ہیں کہ 2 بجٹ پیش ہو چکے ہیں, شاید آج آپ کا بھی بجٹ پیش ہو جائے KP کا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, دونوں بجٹ کو اگر کمپیئر کریں, کیا اس سے عوام کو ریلیف ملا ہے, کیا اس کو عوام کے مشکلات کا شکار ہوں گے عوام ان دونوں بجٹ سے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टन आप 2 मिनट लिखते हैं। देखिए, पंजाब हुकूमत ने जो 2026 और 27 का ये 95 अरब और 3 अरब रुपए का जो बजट पेश किया है, इसमें सबसे बड़ी बात तो जो है वो ये है कि तरक्याती फंड्स पर 40% अब जो इनने कुल्हाड़ा मारा है ना, तो इस मैं कहूँगी ये सबसे अफसोसनाक पहलू है, क्योंकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में अगर आप 40% की बड़ी कटौती कर रहे हो, जो कि पिछले साल अगर हम देखें तो तकरीबन 12 खरब 40 अरब था, जो अब घट के 572 अरब पे आ गया है। ऐसे सूबे में जहाँ आवाम पहले साफ पानी, स्कूलों की कमी और अस्पतालों को तरस रहे हैं, तो वहाँ पे तरक्याती बजट में 40% कटौती जो है वो माशी तरक्की का गला देने को करा देता है। और फिर मुझे ये बताया कि ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी किफायत जारी की है, तो ये कौन सी किफायत जारी है कि आप अपनी आशों में 11-11 अरब के जहाज खरीदे जा रहे हैं, करोड़ों की तनख्वाहों पर गैर मुल्की पायलट रखा जा रहा है, 40 कर्मचारियों का प्रोटोकॉल लिखा जा रहा है, महीने लगाए जा रहे हैं, करोड़ों के रुपए नाच गाने पर खर्च किए जा रहे हैं, कभी बसंत के हवाले से, कभी और इवेंट्स के हवाले से। फिर इसमें हम देखते हैं कि जो जाती तशमील और जिस तरह से की जा रही है, हर तरह से पैसा आवाम का है, काम आवाम की टैक्स के पैसों से किया जा रहा है, लेकिन तशमील अपनी की जा रही है। तो इस हिसाब से आप देखें कि अगर ये बात कर रहे हैं कि फिर दूसरी चीज आती है कि तालीम और सेहत के फंड्स में 35 अरब की मांगा करनी। अब आपको याद होगा कि हमारा तो ऑलरेडी तालीम का निज़ाम का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और उसी के फंड्स में आप कटौती कर रहे हैं। सेहत का निज़ाम हमारा बेसिक आप देख लेते हैं, शायद आपको याद होगा भाषा के सरकारी हॉस्पिटल में सिरिंजों और अद्वियात की कमी की वजह से तकरीबन 350 बच्चे HIV की जानलेवा मौत में चले गए। तो पंजाब हुकूमत ने तालीम के शोबे में जो तरक्याती बजट पे वो 58% तक कम कर दिया है, ये इंतहाई जितनी भी इसकी निजामत की जाए कम है। आप ये देख लेना, पिछले साल 2025 का आप मैट्रिक का रिजल्ट देखिए, तालीमी शोबा हमारे कुल बजट का 15% है। ये कैसे कह रही हैं कि अच्छा आते हैं मैं आप बात मुकम्मल कर लूँ। आपको बता रही हूँ ना कि तालीम को तो आप लोगों ने कभी अहमियत दी नहीं, और अभी आपके पिछले साल में पंजाब की तारीख का सबसे बेहतरीन रिजल्ट जो है वो हम देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब जैसे हुकूमत बड़े फख्र से दावे कर देती है कि 900 रुपये का सरप्लस छोड़ा है, जो कि माशी खुशहाली नहीं है, बल्कि ये आप IMF और वफाकी हुकूमत की डिक्टेशन आपने ली है, और जो आपने अवामी सहूलियात पे खर्च करना था वो आपने जो है वो जानबूझकर उसको भी रोक लिया है, ताकि जो आपका वफाकी खसारे को या इस्लामाबाद के खसारे को है उसको पूरा किया जाए। क्योंकि देखिए बात ये आ जाती है कि बजट वो अब हाँ हम तनख्वाहों पे बात करते हैं। आप देखिए तनख्वाहों में जो इजाफा 7% किया गया है, मेरा ख्याल है कि ये तो सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ नहीं किया गया, बल्कि इनकी मजाक उड़ाने के मतरादिफ है। जबकि बिजली यानी आपके मोहतरमा आपके कहने का मकसद ये है कि जिस तरह महंगाई का जो तनासब है रेशियो, उसके मुताबिक तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। देखिए अगर 100% भी बढ़ाई जाए ना, तो भी मैं कहूंगी कि तब भी ये कम है। अब मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको बताऊं कि अब हो क्या रहा है कि एक आम आदमी की तनख्वाह तो आप 7% बढ़ा रहे हैं, जबकि पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहों में, यानी जिसकी तनख्वाह 76,000 थी उसकी 4 लाख कर दी गई, उसमें इजाफा 426% हो रहा है। अवाम की तनख्वाह में कितना हो रहा है? 7%। दूसरा की तनख्वाहों में इजाफा 807% हो रहा है, जबकि उनकी बिजली फ्री, गैस फ्री, पेट्रोल फ्री, गाड़ियां और उसके अलावा बेतहाशा बेनिफिट्स है। तो ये किस तरह की चीजें हो रही है कि आप सारी कटौती टैक्स भी आवाम दे और सारी कटौती भी आप जो है कि वो आवाम से करे। तो जी ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। मैं ज़रा डॉक्टर मियां अब्दुल वहीद साहब, हमारे जो एक इम्पार्शल जो तजियाकार हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं 2 बातें करूँगा। एक ये है कि जो इन्होंने मिनिमम वेज जो मुकर्रर की है
وہ سندھ سے زیادہ 2000 زیادہ 45 پنجاب نے یہ اچھا کیا ہے، جبکہ سندھ نے 43,000 رکھی ہے۔ مگر اس سے بھی ایک گھر کا جو ہے نا ایک لوسٹ طبقے گھر کا جو بجٹ آپ پورا نہیں کر سکتے، کم از کم 1 لاکھ روپیہ چاہیے جس طرح وہ انرجی ہے۔ دوسری بات ابھی جو وہاب شہزاد خان صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے صحت اس کے لیے یہ رکھا ہے، کل کے ہم نے پروگرام میں جب کیلکولیشن نکالی کہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے تو سالانہ جو ہیلتھ کا جو ہمیں بجٹ ملا ہے فی کاز وہ 50 روپے ملا ہے، ایجوکیشن کا تقریباً کوئی 200 کے لگ بھگ ہے۔ آپ خود اس پہ اندازہ رہے، اب تھوڑا سا اپنا ٹیک دیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تینوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیو کا اپنی سٹیٹمنٹ سن لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ نیازی صاحب، میرے لیے آپ نے اچھے سوال چھوڑے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جو بجٹ اپنی گورنمنٹوں نے دیے ہیں، جو پنجاب نے دیے ہیں، جو سندھ نے دیے ہیں، اور دیگر جو گورنمنٹیں ہیں وہ دے رہی ہیں، ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھا بجٹ پیش کریں، لیکن حقائق کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو پھر معاملات کچھ اور ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جو ریشو جس طرح سے میرے پیش رو آپ نے بھی فرمایا اور دیگر ہمارے معزز اراکین نے فرمایا کہ کوشش تو یہی ہے کہ جی جو ہے گورنمنٹ کی کہ ہم جو مہنگائی کے مطابق ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے، لیکن چونکہ اس وقت جو ڈیورنگ دا وار یہ مہنگائی جو ہوئی ہے یہ تو بڑا ہی بوجھ ڈلا ہے ایک کامن مین کے اوپر، اور خاص طور پہ پھر جو وہ ایسے ہیں کہ جن کی یا گورنمنٹ امپلائیز ہیں یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، ان کے لیے بڑی پرابلم رہی ہے، اور ان کے لیے آپ نے جو انسینٹیو آپ کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں، یعنی 2.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سرکاری کام کرتے ہیں نا، 2.5 کروڑ کے قریب۔ جی تو آپ نے ان کو جو ان کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے آپ کو زیادہ کرنا چاہیے تھا، اور لیکن یہ تو مانے نا کہ سندھ نے جو ہے نا وہ پینشنر کی جو پینشن ہے وہ 7% بڑھے، یہ کریڈٹ آپ دیں ان کو۔ جی ڈیفینیٹلی، اور پیپلز پارٹی کو ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ کسان کا خیال بھی، مزدور کا خیال بھی کرتی ہے، اور جو ہے ہمیں جو ہے پنجاب کو خاص طور پہ یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک زرعی صوبہ ہے، سب سے بڑی زراعت کے اوپر یہ اس کا انحصار ہے، تو ہمیں اس کے لیے زراعت کے شعبے کے اوپر بڑی توجہ دینے کی ضرورت تھی، انتہائی توجہ دینے کی۔ اس سے پیچھے دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے آلو کی فصل کا ہمارا کیا حال ہوا ہے، کسان بالکل رل کے رہ گیا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب ٹماٹر کی فصل کا آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ گندم کے ساتھ آپ کے کیا ہوئے ہیں، اور اس دفعہ جو اللہ نہ کرے جو میرے خدشات ہیں اس کے مطابق اس دفعہ آپ کی گندم کی پیداوار قدرت کی طرف سے ہو جائے، لیکن انسانوں کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کسان کو ہم توجہ دیں وہ ہم نے نہیں کی، اور اسی طرح ہم نے ہیلتھ کی جو کے اوپر جو ہمیں توجہ دینی تھی وہ بھی ہم نے اس طرح سے نہیں دی، ایجوکیشن کے اوپر دیکھیں یہ وفاق نے بھی جو چیزیں معاملات میں اگر آپ برا نہ منائیں تو میں وفاق کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں بڑی ضروری ملک کو چلانے کے لیے، ایک نمبر 1 تو ہے زراعت، نمبر 2 ہے زراعت آپ کی ٹھیک ہو جائے تو آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے جو فرمایا تھا انڈسٹریلائزیشن کا، وہ تبھی ممکن ہے کہ ہماری آلموسٹ جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے، اگر ہماری را مٹیریل یا ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم انڈسٹریلائزیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بڑا ضروری ہے ہماری توجہ سارے صوبوں کو، میں یہ کسی ایک صوبے کی نہیں بات کر رہا، اور خاص طور پر پنجاب کو تو چونکہ ایک بڑا صوبہ ہے اور زرعی اور زراعت کے اوپر اس کا انحصار ہے، اس کو بہت ہی زیادہ توجہ دینی، اور معاملات آپ کے بڑے آسان ہو جائیں گے، گورنمنٹ چلانی بڑی آسان ہو جائے گی، آپ کے پاس جو ہیلتھ کا بجٹ نہیں ہے وہ بھی آ جائے گا، ایجوکیشن کا بھی آ جائے گا، آپ کے معاملات سارے ٹھیک ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تیسری جو بات ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے بعد وہ آپ کی ٹریڈ پالیسی ہے، نمبر 1 زراعت، نمبر 2 انڈسٹریلائزیشن، اور نمبر 3 آپ کی ٹریڈ پالیسی، ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ ہے، وہ جب آپ کی بیلنس ہو جائے تو آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی، ہمیں اگر 3 سیکٹر نہیں، ابھی انہوں نے کوئی تھوڑا سا ٹیکس فیڈرل حکومت نے ختم کیا ہے نہیں، جو ایکسپورٹر ہیں وہ انہوں نے کچھ اس پہ بھی کیا ہے، کچھ تھوڑا سا انسینٹیو انہوں نے
جو ہمارے اس کے جو ہے پراپرٹیز کے اوپر اس کے پر بھی انہوں نے کوئی تھوڑا سا کیا ہے. یہ اچھی بات ہے. دیکھیں نا آپ نے ٹیکس کہاں سے کلیکٹ کرنا ہے. ٹیکس جو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے یہ 3-4 سیکٹر ہی ہے جہاں سے آپ ٹیکس کے ادا پورے کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بات آپ ہمیں یہ جان لینا چاہیے اور اس کو مان بھی لینا چاہیے کہ زراعت کے اوپر ہمیں ٹیکس نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ کسان کو خوشحال نہیں کرتے, خوشحال ہو جائے تو پھر اس کے اوپر ٹیکس کی آپ طرف آئے. ابھی تو ہمارا کسان پسا ہوا ہے, اسی وجہ سے ہماری جو سندھ ہے نے 10 سے سندھ میں بجٹ دیکھ رہا تھا میاں صاحب, سندھ حکومت نے 10% سے 8% پہ 2% کم کیا ہے زرعی ٹیکس جی جی پنجاب کی نسبت. جی جی یہ ایک یہ بھی انسینٹو انہوں نے دیا ہے. میں نے تو پہلے لیکن آپ کہتے ہیں کہ فری ٹیکس یعنی فری زون ہونا, ایگریکلچر یعنی فارمر پہ جو ہے ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کی جو ترقی جو نظر آ رہی ہے نا کہ ان کی گورنمنٹ اس قدر رچ ہے, وہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی جو کسان کو جو انسینٹیو ہے وہ زیادہ ہے. انہوں نے یہ دیکھے نا ایک فلیٹ ریٹ بجلی کا کسان کو وہ دے رہے ہیں, انہوں نے سولر بھی دیا, ہم نے کل تک وہ ہم سے بہت پیچھے تھے زراعت میں, ہم ان سے بہت آگے تھے, لیکن آج ہم ان سے زراعت میں بھی پیچھے چلے گئے ہیں. ہم نے بہت سارے ایسے ممالک تھے جن کو زراعت کے شعبے میں ہم نے ان کو, یہی وجہ ہے ان کے پاس اس وقت 300-350 سے زیادہ ایگریکلچر یونیورسٹیز ہے اور ہمارے پاس 3 زرعی یونیورسٹیز نہیں ہیں. 2 ہیں بلکہ. ہاں جی, تو ہمیں چاہیے خاص طور پہ پنجاب میں اور مرکز کو مل کے یہ ان کو چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ایک ایگریکلچر یونیورسٹی بنا دیں اور اس کے ساتھ ایگریکلچر کالجز کا آپ کر دیں, کسان کے بچے کو آپ پڑھا دیں تو آپ کی دیکھیں ترقی کس طرح سے ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, میں ذرا سردار نزاکت صاحب کے پاس جاؤں. وہاب شہزاد خان صاحب, جس طرح آپ نے بڑا اچھا انسینٹیو دیا, 45,000 آپ نے منیمم ویج مقرر کی ہے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تھوڑا سا آپ کو ایک بریف دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 30% جو لینڈ ہے ہم اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں تو 60-70% ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمارا جو ہے نا یہ ہمارے پورا کرتی ہے جو ہمیں ہماری نیڈ کو. ابھی یعنی ہمارے پاس جو کلٹیویٹڈ ایبل جو لینڈ ہے وہ 70% ہے, جس میں 30% ہم کرتے ہیں. تو کسان ایک بہت بڑا, جس طرح میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کسان جس طرح آپ فری زون بنا دیتے ہیں وہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے, جس طرح گدون تھا, یہ چونیاں تھا اور اسی طرح تھے, کیا یہ جو کراپس ہے جو کسان ہے اس کے لیے آپ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا اپنی جو پی ٹی آئی کی بہن ہے ان کا ایک جواب دینا کہ جب ان کا بجٹ آئے گا, ویسے تو ابھی تک وہ اپنا بجٹ پیش نہیں کر سکے, لیکن جب وہ اپنا بجٹ پیش کریں گے تو پھر اب ہم ان سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو سیلری جو بڑھائیں گی وہ 100% بڑھائیں گی. کیا ان سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جی پرسنل وہ تشہیر کرتے ہیں اپنی, تو پھر اپنی نہ کریں تو پھر کس کی کریں؟ وہ بتائیں کہ ہم کس کی تشہیر کریں پھر. آپ کا موقع دیں گے محترمہ, آپ کو دیں گے بات پوری کریں. میں بتا دوں ہمارے وقت میں اتنی مہنگائی نہیں تھی, ہمارے وقت میں نہ پیٹرول اتنا مہنگا تھا نہ نہیں, لیکن ابھی دیکھیں جنگ بھی تو دیکھیں ہم لوگ ابھی جنگ بھی ہم نے جیتی ہے, آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا. ابھی ان کو مکمل بات کرنے دیں, یہ وہاب صاحب کو بات کرنے دیں. مہنگائی کی بات کر رہی ہیں, ابھی مہنگائی جو ہے وہ لاسٹ ایئر کتنے % پہ تھی؟ 2.1% پہ تھی. 2024 دسمبر میں آپ دیکھ لیں, جنوری فیبرری میں دیکھ لیں, یہ جس وقت انڈیا کے ساتھ ہم لوگوں کی جنگ ہوئی جس کے اندر ہماری افواج نے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بہت زبردست طریقے سے ملک کا دفاع کیا ہے, اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو جو مہنگائی ہے وہ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک جنگ لڑی ہے, پھر اس کے بعد ایران امریکہ کی ایک جنگ چل رہی ہے, اس کے بعد پیٹرول کی پرائسز ایران نے بالکل ترسیل بنائے حرمت سے تیل کی ترسیل بالکل بند کر دی تھی, اس کے بعد یہ تیل کی پرائسز پوری دنیا میں اوپر گئی ہیں اور اس کے اوپر جانے کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی. میرا سوال پھر ادھر ہی ہے, کیا آپ کسان پہ جو ٹیکس آپ نے کم کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ابھی جو پنجاب کا جو بجٹ آیا ہے اس میں کاٹن کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس فری کر دیا ہے, تو کاٹن کے اوپر اب کوئی ٹیکس نہیں ہے. جہاں جو زرعی شعبہ ہے اس کے اوپر اگر آپ بجٹ پورا پڑھیں اس کے اندر نہیں, کاٹن پہ فری نہیں, اس پہ ٹیکس کیا میں بات سمجھا نہیں ہے. کاٹن تو آپ باہر امپورٹ کر رہے ہیں, نہیں کسان کو آپ کو انسینٹیو دے رہے ہیں کہ جہاں کاٹن آپ کاشت کریں گے, جہاں پر
کاٹن جو ہے وہ کاشت ہو رہی ہے جس زمین پر، اس پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے. کاٹن پہ مجھے موقع دیجیے گا. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد